بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب. ڈاکٹر محمد علی صاحب اسٹرالوجر ہیں، پامسٹ ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب. سر، ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے آپ اس سے باخبر ہیں، اور ہمیشہ جب بھی میں آتا ہوں عمران خان صاحب کے ریلیٹڈ میں سب سے پہلے کوشچن کرتا ہوں. آج بھی میرا ان سے متعلق سوالات ہیں. عمران خان کو جیل میں مشکلات کا سامنا ہے. اڈیالہ جیل کے حکام جو ہیں، سپریڈنڈنٹ جیل، وہ بیٹوں سے بھی فون پر بات نہیں کروانے دی جا رہی. عدالت میں بھی یہ کیس ہے اور اس پہ جواب بھی طلب کیا گیا ہے. اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے کیا عمران خان صاحب ٹوٹ جائیں گے، وہ بکھر جائیں گے؟ اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے حکومت؟ جیل بذات خود جو ہے وہ ایک مصیبت اور مشکل کا دوسرا نام ہے. بالکل تو ٹھیک. اس میں مشکلات مزید ہو جائیں تو وہ ظاہر ہے ایک اذیت کی کنڈیشن ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں صرف باخبر نہیں ہوں ہمارے ملکی حالات سے. ہم بہت ساری دنیا میں ہم لوگ جو ہے وہ مذاق کا نشانہ بنے ہوئے ہیں جو اس وقت ملکی حالات چل رہے ہیں. بالکل. تو ساری دنیا باخبر ہے، شاید وہ لوگ ہم سے زیادہ باخبر ہیں اس معاملے میں. باقی رہے گی بات عمران خان صاحب کی جو مشکلات ہیں اس کو ابھی تو انٹینسیفائی ہونا ہے، کیونکہ جو صورتحال بنی ہے نا اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ، بالکل. اگر ہم اس کو ایکلپسز کو ذہن میں رکھتے ہیں، ظاہر ہے ہم نے تو ایسٹرولوجی کے حساب سے بات کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایکلپس کے حساب سے گورنمنٹ جو ہے وہ مشکل سے مشکل حالات میں جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب کی مشکلات کو ریلیٹ کرتے ہیں نا جب گورنمنٹ کی مشکلات کے ساتھ، تو وہ یہ کر کے اپنے لیے مشکلات میں اضافہ خود کر رہے ہیں. ریزن اس کا یہ ہے کہ تنقید کا نشانہ عالمی لیول کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ بن رہی ہے، نہ صرف عمران خان کے ساتھ بلکہ وہ جو باقی لوگ قید ہیں، جو بھی معاملات ہیں ان کے، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں عالمی میڈیا کے اوپر بات ہو رہی ہے اس کے اوپر. بالکل ہو رہی. اب ہم جس وقت بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے بیٹوں کی اور ان کی بات نہیں ہونے دے رہے، تو ریزن اس کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو لارڈ آف کمیونیکیشن ہے ان کے ذائچے کے اندر، مرکری جو ہے وہ بہتر ہونے جا رہا ہے. لارڈ آف کمیونیکیشن ہے مرکری بیسیکلی نا. تو وہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو یہ خبر مل جائے گی کہ خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کے بیٹوں کی بھی بات ہو رہی ہے، اور بات ہو بھی گئی ہے. یہ آپ آنے والے ایک ہفتے کے اندر دیکھیں گے انشاءاللہ، جو چارٹ ریڈ کر کے ہم بتاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لارڈ آف کمیونیکیشن جو ہے مرکری، وہ اس چیز کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ ایک نیا دور جو ہے مذاکرات کا عمران خان صاحب کے ساتھ وہ شروع ہو چکا ہوا ہے آلریڈی. اور اس کے جو پازیٹیو ایفیکٹس ہیں، جو ابھی سورج گرہن لگنا ہے 14 تاریخ کو، وہ اس کے اوپر آنے شروع ہو گئے، مرتب ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو کمیونیکیشن کی جب ہم بات کریں، بات چیت کی، وربل ایکسپریشن کی، تو وہ سین عمران خان صاحب کا جو ہے وہ بہتر ہونے جا رہا ہے. میں نے اوور آل چیز جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ بتاؤں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ بہتری آ رہی ہے اور سورج اور چاند گرہن بھی جس طرح آ رہا ہے. اب 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہونی ہے یہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب سائفر کیس میں. تو یہ جو چاند گرہن اور سورج گرہن ان کے لیے پازیٹیو ایفیکٹس لے کے آئیں گے، نیگیٹو ابھی تک تو کوئی اس طرح لگ نہیں رہا جس طرح کہ وہ فرد جرم عائد ہونے لگی ہے. فرد جرم عائد ہونا اٹ سیلف ایک، اگر اپیرنٹ ہم چیز کو دیکھتے ہیں دنیاوی حساب سے، تو وہ ایک مشکل مرحلہ آ جاتا ہے. مگر جب ہم اس کو ایسٹرولوجیکلی پڑھتے ہیں تو ہم اس چیز کو پھر سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ قدرت کے اپنے طریقے ہیں. پہلے مشکل 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 ترین، اور پھر اس کے بعد آسانی آسانی اور پھر آسانی. یہ چیز اس پروسیس کا حصہ ہے، فرد جرم عائد ہونا یا عمران خان کو کنوکٹ کر دینا. یہ بھی آئے گا نظر آپ کو. عمران خان صاحب کنوکٹ ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے آپ کو آنے والے 7 8 10 دنوں کے اندر. آپ کو چیزیں یہ نظر آئیں گی. مگر یہ اٹ سیلف عمران خان کے ذائچے کو پڑھتے ہوئے، شاہ محمود قریشی کے ذائچے کو پڑھتے ہوئے، خاص طور پہ عمران خان صاحب کی میں بات کرتا ہوں، تو یہ چیزیں ان کو آسانی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اچھا جی. آپ نے
مذاکرات کی بات کی، صدر عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کے یکساں مواقع ملنے چاہیے، درگزر کا راستہ نکالا جائے۔ درگزر کا راستہ نکل آئے گا؟ کیا پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے گا؟ دیکھیں، درگزر جو ہے نا لفظ، وہ اس کا تعلق ہمارے نفس کے ساتھ ہے، ہمارے ضمیر کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم برتھ چارٹ کسی کا پڑھتے ہیں یا ذائچہ پڑھتے ہیں تو ہم جوپیٹر کو ریڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کا جوپیٹر اس وقت جو ہے وہ مطلب بیسٹ پوزیشنز کی طرف جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے شاید پچھلے دنوں کہا بھی ہے کہ آئی ایم ولنگ ٹو ہیو اے ورڈ اور اے ڈائلاگ اگر الیکشنز کے اوپر مجھ سے بات کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو عمران خان صاحب از آل گیم، عمران خان صاحب تو تیار ہیں بات کرنے کے لیے۔ اب ہم جب ملک یا حکومت کے ذائچے کو پڑھتے ہیں اور ان کے جوپیٹر کو ریڈ کرتے ہیں تو دیٹ از ناٹ فلی پریپیئرڈ، یعنی کہ وہ اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو درگزر کا راستہ جو ہے وہ وہیں سے نکلتا ہے کہ جہاں پہ گورنمنٹ جو ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطلب صحیح بات کر رہے ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں کہ جی ٹائم پہ الیکشنز کروائیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں، وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ فیصلہ میں ویورز کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں ایسٹرالوجی کی بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا جو ہے وہ شاید اس طرف آئیں گے، ظاہر ہے، کیونکہ ان کا بھی جوپیٹر جو ہے ضمیر ہے، درگزر جو ہے ظاہر انسان ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی فی الحال اگر بہتر نہیں ہے، بہتری کی طرف آئیں گی ضرور انشاءاللہ۔ پاکستان کے ذائچے کو جب ہم ریڈ کر کے دیکھتے ہیں تو اور آسپیکٹس جو ہیں بڑے پازیٹیو ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہونے چاہیے، نئی مردم شماری پر الیکشن اگر ہونے ہیں تو حلقہ بندیاں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ اس طرح تو مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشن مزید تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جنوری میں جو ڈیٹ دی گئی ہے اس سے قبل یا جنوری میں ہو سکتے ہیں؟ اس طرح اگر نئی حلقہ بندیوں پہ ہوں گے تو پھر تو اور لیٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ یا تو الیکشنز آپ کے جو ہیں وہ نومبر میں تو شاید نہ ہو سکیں، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے۔ تو یہ جائیں گے مارچ کے اینڈ پہ۔ مارچ کے اینڈ پہ جو پلانٹس ہیں، جو ستارے سیارے لگے ہوئے ہیں الیکشنز کے، وہ پچھلے سال جو ہیں وہ مئی میں، ٹھیک ہے، ہم نے اپریل میں ویڈیوز کی تھی، ہم نے کہا تھا جی کہ جولائی تک ہو جانے چاہیے، نہیں کروائے۔ جنہوں نے بھی مطلب یہ کہ دیکھیں میری بات سنیں، آپ قدرت سے جب بیر لے لیتے ہیں نا، قدرت سے جب آپ مقابلے پہ آ جاتے ہیں، آپ کو ایک دفعہ قدرت موقع اور مہلت تو دے دیتی ہے۔ ذائچہ جو ہے وہ تو قدرت کے بہت سارے جو امر ہیں ان کی غمازی کرتا ہے۔ ہم نے بات کرنی تھی ذائچے کے حساب سے، ہم نے پچھلے سال کہا تھا کہ جی جولائی میں الیکشن سے نظر آتے ہیں۔ اب اگر جو زمین کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے قدرت کے فیصلے سے ڈس ایگری کرتے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے۔ ہمیں جو اس وقت ریڈنگ نظر آئی ہم نے آپ کی خدمت میں وورڈز کی۔ اب جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ اگر ذائچے کے حقائق کو دیکھتے ہیں تو ذائچہ یہی کہتا ہے کہ مارچ کے اندر الیکشنز جو ہیں، مارچ کے آس پاس جو ہیں وہ الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، حکومت تو جنوری کی ڈیٹ دے رہی ہے، آپ مارچ کا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال آپ دیکھ لیجئے، ذائچہ جو ہے وہ یہی کہتا ہے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، عثمان ڈار کے بعد صداقت عباسی صاحب نے بھی عمران خان کو قصوروار ٹھہرایا اور انہوں نے بھی الزامات لگائے، انہوں نے بھی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ عثمان ڈار کے بعد صداقت عباسی، کئی اور لوگ بھی گئے۔ ابھی کیا یہ معاملہ یہاں رکے گا یا عمران خان صاحب بالکل اکیلے رہ جائیں گے؟ تو ایک میں کیا، ابھی آئیں گے دیوانے کتنے؟ اچھا، ہاں، یہ ایک نہیں ہے، ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں، مگر یہ ہے کہ اس سے تو عمران خان صاحب کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، ابھی آتے رہیں لوگ، اور دیکھیں آپ ایک جو سلسلہ، اس وقت وہی والی بات ہم بات کرتے ہیں، لاٹ آف کمیونیکیشن جو پاکستان کے نقشے کے اندر، ذائچے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں وینس کے ساتھ۔ وینس سے ہمیشہ پالیٹکس کو پڑھا جاتا ہے، تو وینس بھی اس وقت جس پوزیشن میں ہے ریٹروگریڈ ہے، مرکری جو ہے وہ بھی ریٹروگریڈ ہے، بہت سارے لوگ بیک فٹ کے اوپر آ رہے ہیں دوبارہ سے اڑان بھرنے کے لیے، دوبارہ سے تیاری پکڑنے کے لیے۔ ایک سلسلہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے پالیٹیشنز جو ہیں وہ اپنی ویڈیوز قرآن پاک کو حلف دیتے ہوئے ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ جی جو بھی ہم سے کہلوایا جائے گا وہ ایسے ہوگا، ایسے، وہ ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے۔ مگر اس کو جب ہم زمینی حقائق کو اس سے ذائچے سے دیکھتے ہیں، کمپیئر کر کے، مکس اینڈ میچ کر کے، تو اس سے یہی چیز نظر آتی ہے کہ مجبوری کی حالت میں لوگ جو ہیں وہ چیزیں اپنی کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واپس آنے کی کوشش کریں گے عمران خان کی طرف، اور اپنی جو پرانی جو جماعت ہے اس کی طرف جائیں گے۔ ابھی ظاہر ہے جو حالات چل رہے ہیں وہ لوگ اپنے حساب سے جو ہے معاملہ فہمی اور مصلحت کے تحت جو چیزیں کر رہے ہیں وہ آ رہی ہیں سامنے، کیونکہ اب
جو لگا تھا نا چاند گرہن جو لاسٹ لگا تھا جی وہ لگا تھا پینمبرل تھا. پینمبرل کا مطلب ہوتا ہے کہ شیڈو سے ریلیٹ کرے گا. ٹھیک ہے ابھی جو اور اس سے ایکٹیو ہوتے ہیں دھوکہ دہی کے پلانٹس. ٹھیک ہے جو دکھایا جائے گا وہ ہوگا نہیں, جو ہوگا وہ دکھایا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, گورنمنٹ لیول پہ بھی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں ایسے ہی ہو رہا ہے, عوام کے لیول پہ بھی, پولیٹیشنز کے لیول کے اوپر بھی. اب جو آ رہا ہے 28 اور 29 کا چاند گرہن, اس میں بھی ایسے ہی ہے. تو دو پلانٹس راہو اور کیتو ایکٹیو ہیں. راہو جو ہے وہ خون ریزی سے جی ریلیٹ جی کر رہا ہے. ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیوز کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ راہو ایکٹیو ہے, آپ کو دھماکے, آپ کو خون اور آپ کو یہ چیز ہوتی نظر آئے گی. ٹھیک اسی طرح اب یہ چیز ابھی دوبارہ ایکٹیویٹ ہوگی 28 اور 29 کے جو گرہن لگیں گے, کو جو گرہن جی جی لگے گا اس میں یہ چیز پھر ایکٹیویٹ ہوگی. اس وقت جو لوگ جو کر رہے ہیں آپ دیکھیے گا, یہی لوگ آپ کو کچھ عرصے کے بعد جس وقت چیزیں سٹیبل ہوتی ہیں عوام کے حق میں, یہ آپ کو بتاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم نے جو کہا وہ کیوں کہا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. ویورز, ڈاکٹر محمد علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کے ویوز جانے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.